دوستوں، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ آخر یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میں آپ سے بات بتاؤں، میں لے چلتا ہوں تقریباً 250 سال پہلے۔ وقت تھا 1783 کا، بلکہ 82 سے ہی ایک اکال پڑا، سوکھا پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا اس زمانے میں کھیتی کا سارا دار و مدار چونکہ بارش پہ تھا اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے اناج نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے اور ان کی نوکری کے جاب کے ذریعے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ایسے وقت میں سہارا دیا اس وقت کے تتکالین چوتھے نواب آصف الدولہ بہادر نے۔ آصف الدولہ بہادر بہت ہی رحم دل اور بہت ہی اچھے پلانر تھے۔ وہ اس زمانے میں یہاں کے نواب، لکھنؤ کے نواب بنے اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا، جیسے آج ہمارے بھارت ورش میں کھادیان یوجنا چلتی ہے، جہاں پر کام کے بدلے میں اناج دیا جاتا ہے۔ 1784 سے انہوں نے ایک پلان بنایا اور کام کے بدلے میں اناج یوجنا چلائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جمع کیا ہوا سارا خزانہ کھول دیا پبلک کے لیے۔ ان آصف الدولہ بہادر جو کہ چوتھے نواب تھے، انہوں نے یہ بڑا امام باڑہ، ایک بہت ہی پریئر روم بنایا، بہت بڑا پریئر روم، جس کی لمبائی 50 فٹ، چوڑائی 60 فٹ اور اونچائی 15 فٹ تھی، میٹر، 15 میٹر اونچائی اور 50 میٹر چوڑائی، 60 میٹر اس کی لمبائی تھی۔ اس حال کو انہوں نے وقف کیا امام حسین علیہ السلام کی یادگار کے لیے، ان کی مجلسوں کا انعقاد کرنے کے لیے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ تقریباً 11 سالوں تک یہ سوکھا پڑا ہے۔ 11 سال تک لوگوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس جاب نہیں تھے۔ نواب آصف الدولہ صاحب نے اس کام کو جاری رکھا، اور خاص بات یہ ہے کہ امیروں کے لیے بھی تھا اور غریبوں کے لیے بھی تھا۔ عام لوگ تو اس بلڈنگ کو بناتے تھے، لیکن رات میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کبھی اٹھ کر کوئی کام نہ کیا ہو، ایسے میں وہ کیا کام کر سکتے تھے؟ لہٰذا اس وقت کے جو کفایت اللہ صاحب اس کے آرکیٹیکٹ تھے، ان کو یہ انسٹرکشن دیے گئے تھے کہ آپ اس کا معائنہ کریں گے اور جھوٹ موٹ کی خرابی نکال کر یہ بتائیں گے کہ اب یہ دیوار گرانے والی ہے۔ ایسے میں جو امیر لوگ تھے، جو دھنی اور رچ لوگ تھے، وہ لوگ بھی بھوکے مر رہے تھے، پریشان حال تھے۔ لہٰذا ان کا کام یہ تھا کہ یہاں سے وہ بتاتے تھے کہ یہ دیوار غلط بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا اینٹوں کو گراتے تھے۔ گرانے کے لیے کسی اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی آرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دن میں کام ہوتا تھا، بنایا جاتا تھا، مزدور بناتے تھے اور رات میں اس کو امیر لوگ گراتے تھے۔ اس طرح سے لگاتار یہ کام چلا ہے 18 سالوں تک، لیکن 11 سال تک لگاتار یہ کام ہوتا رہا، اور ہونے کے بعد یہ جو پریئر روم تیار ہوا، اس کو بعد میں آصف الدولہ کا امام باڑہ کہا گیا۔ اسی سے متصل ایک مسجد ہے، آصفی مسجد کہا جاتا ہے اس کو، جو دکھائی پڑ رہی ہے آپ کو، اور اسی آصف الدولہ بہادر کے امام بارگاہ میں اندر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ اسی سے ملی ہوئی ایک باولی ہے۔ باولی ہر موسم میں کام آنے والی چیز ہے۔ باولی جو ہے وہ اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو 45 ڈگری کے اوپر باولی ہے، اور ایسا ریفلیکشن ہوتا ہے کہ اگر باولی میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن دکھائی پڑتا ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے، ایک آرکیٹیکچر ہے۔ بہرحال آصف الدولہ بہادر نے اس امام بارگاہ کو بنوانے میں اس زمانے کا تقریباً 50 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے۔ 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو روزگار ملا۔ ان کے زمانے میں کوئی آدمی بھوکا نہیں مرا، کوئی آدمی جاب لیس نہیں تھا۔ کھادیان یوجنا، کام کے بدلے میں اناج یوجنا انہوں نے جو چلائی، اس سے یہ آصفی امام باڑہ تیار ہوا، اور اس کے اندر برکتوں کا شامل ہے، رحمتیں ہیں اللہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ متصل ہے اس سے یہ رومی دروازہ یا رومی گیٹ۔
جو ایک زمانے میں اس کو ترکش گیٹ کہا جاتا تھا لیکن رومی گیٹ کہا گیا. الگ الگ اس کی وجوہات ہیں. آج ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ان 11 سالوں میں یا 18 سالوں میں جو نواب آصف الدولہ بہادر نے غریبوں کے لیے پلان بنایا، اتنی بڑی امام بارگاہ تیار ہوئی، اتنا بڑا ہال تیار ہوا جو پورے وشو میں، پورے ورلڈ میں اتنا بڑا ہال نہیں ہے. اور ایک ایسی سلیب، آرکیٹیکچر کا ایسا ایک نمونہ کہ جہاں نہ تو لوہا استعمال ہوا ہے نہ لکڑی استعمال ہوئی ہے. اتنی بڑی سلیب کو روکنے کے لیے اس زمانے کا جو آرکیٹیکچر یوز کیا گیا، اس آرکیٹیکچر میں پریشر کو ڈیوائیڈ کر کے چھت کے اوپر ایک بلڈنگ بنی اور اس بلڈنگ کا نام بھول بھلیاں ہے. بھول بھلیاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے اندر 1024 راستے ہیں، نکلنے کے صرف 2 راستے ہیں. اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے. جو جانتا ہے وہ نکل سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے. جو نہیں جانتا وہ نہیں جا سکتا ہے، پھنس جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بنا گائیڈ کے آپ بھول بھلیاں کا سفر نہ کیجیے. تو بہرحال یہ جو ڈراؤٹ تھا، جو فیمن تھی، جو سوکھا اور اکال پڑا تھا، اس زمانے کی بنی ہوئی یہ بلڈنگ جس میں لوگوں کا خلوص شامل ہے، لوگوں کی محنت شامل ہے، بڑے اور امیر لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں، غریبوں کا خون پسینہ بھی شامل ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں یہ مشہور ہے. اور اس کے سامنے یہ جو بلڈنگ دکھ رہی ہے نوبت خانہ ہے. اس پہ نوبت بجا کرتی تھی اس زمانے میں، چونکہ گھڑیاں نہیں تھیں لوگوں کے پاس، گھنٹہ گھر کی آواز بہت دور تک نہیں پہنچتی تھی. لہٰذا یہاں پر 8 پہر، 24 گھنٹے کو 8 پہروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. ہر پہر یہاں پہ نوبت بجتی تھی، لوگ جان جاتے تھے. دن میں تو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن رات میں لوگ جان جاتے تھے کہ یہ رات کا کون سا پہر ہے اور اپنا شیڈیول کو تیار کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ رومی گیٹ جو لکھنؤ کی شان ہے، لکھنؤ کی پہچان ہے، واقعی سچ بات ہے. اگر کہا گیا تھا کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ، حقیقت تو یہ ہے کہ مولا بھی کسی کے ذریعے دیتا ہے اور جس کے ذریعے دیتا ہے اس کو چنتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، اس کا سلیکشن کرتا ہے. اگر مولا نے آصف الدولہ کو چنا تو یقیناً آصف الدولہ بہادر لائق تعظیم تھے، اس لائق تھے کہ ان کو اللہ نے چنا. آئیے ہم سب ان کی روح کی تسکین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا عطا فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. آمین الہی آمین. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور پھر آپ کے لیے کچھ نئی انفارمیشن لے کر حاضر ہوتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.